بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم خان. السلام علیکم وعلیکم ناظرین، السلام. آج ہم بات کریں گے کہ کیا حکومت لاک ڈاؤن کے حوالے سے مزید نرمی برتے گی عوام کے ساتھ، یا پھر کچھ تلخ فیصلے سامنے آنے والے ہیں. ایک اور چیز جو آج کل سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا کا بہت ہی زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے ارطغرل غازی صاحب. سر یہ ایک ڈرامہ ہے جس کو وزیر اعظم صاحب کی پیشکش تھی کہ پاکستان میں چلایا جائے، پی ٹی وی پہ چلایا جائے، اور وہ پی ٹی وی پہ آنے لگ گیا، عوام اس کو پسند کرنے لگ گئی. اب جو حکومتی عہدیدار کچھ اس طرح کے، جس طرح فواد چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس کے خلاف بات کر دی ہے. تو ہم بات کریں گے کہ یہ کون کس کے مقابلے میں آ گیا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کال شامل کریں گے 051-272-6505. یہ ہمارا نمبر ہے، یہ نوٹ کر لیجیے. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں یہ کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا. اچھا، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. ایک شعر ہے ایک شخص کے بارے میں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. ہمارے فارن آفس کے ایک بڑے اچھے ہمارے کلیگ تھے امبیسڈر مراد علی. ان کا 2 دن پہلے یہ کرونا وائرس سی کی وجہ سے انتقال ہو گیا لاہور میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. امبیسڈر مراد علی جو ہیں، ان کی تصویر شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو وہ جو ہے ان کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا. لنڈن میں ہم ایک ساتھ ہی تھے، اور اسمائلنگ فیس، انڈر اسٹریس بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور بہت بڑے دل کے مالک. تو مجھے ذاتی طور پہ، چونکہ میں نے ان کے ساتھ 1 سال کام کیا ہے ان کے ساتھ، لیکن جانتا تو خیر میں ان کو بہت پہلے سے بھی تھا. لیکن بہت افسوس ہوا ان کا سن کے یہ، بلکہ ان کا تصویر ہماری اسکرین پہ آ بھی رہی ہے اب. تو کووڈ-19 کو سیریسلی لیں، دنیا سے یہی کہنا چاہتا ہوں. آج بلکہ 2 اور ڈاکٹرز بھی شاید شہید ہو گئے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑتے لڑتے کے پی میں. اور تو سیریسلی اس کو لینا چاہیے. اب ہو گیا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی ہم جب بات کر ہی رہے ہیں، اب تو لاک ڈاؤن بھی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. لاک ڈاؤن کاہے کا لاک ڈاؤن؟ لاک ڈاؤن تو اب صحیح معنوں میں رہا بھی نہیں، فرینکلی اسپیکنگ. حکومت جو، بلکہ دنیا بھر میں یہی حالات چل رہے ہیں. اب حکومت سوچ رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کو جس طرح انڈیا نے شاید جون کے آخر تک کر دیا ہے. اب کل میٹنگ ہوگی جس کو وزیر اعظم پریزائڈ کریں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن آج ڈاکٹر ظفر مرزا نے تھوڑی بہت ہمیں کلیئرٹی دے دی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سب چیزیں کھل جائیں گی تقریباً مور اور لیس. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک نئے ایس او پیز آئیں گے، اور ان پہ اسٹرکٹلی اس کے ساتھ کمپلائی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ماسک پہننا پڑے گا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی. وہی جو پہلی سی صورتحال تھی اسلام وہی آباد میں ہوگا. ماسک نہ پہننے پہ جرمانہ عائد کر دیا جرمانہ گیا ہے. بھی عائد ہوگا. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان، بلکہ دنیا بھر میں بھی خاص طور پہ اس معاملے کو لے کر، اور پھر پاکستان کا تو جہاں تک معاملہ ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. صحیح. کجا کہ ہم 22 کروڑ عوام کے لیے امپلیمنٹ کروائیں شہروں میں، اور بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی، لاہور، راول پنڈی، پشاور، کوئٹہ وغیرہ میں، یا اسلام آباد نہیں فار دیٹ میٹر. اسلام آباد میں چلیں تھوڑا بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا، اس میں وہ جو سو کالڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ بائی اینڈ لارج احتیاط کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں کل پرسوں پشاور ایک جنازے پہ تھا، تو وہاں بھی مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آئی. لوگ مل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، گو کہ کچھ لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، لیکن بائی اینڈ لارج کوئی ایسے ہی معاملات تھے کہ بس بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے. تو لاک ڈاؤن ٹھیک ہے، آپ کر بھی لیں گے تو، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. اب دیکھیے اس میں بھی ہم 2 دنیا میں سب تھیریز چل رہی ہیں. ایک تو تھیری یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں ان ممالک کی، جیسے ہیں سویڈن، خاص طور پہ سویڈن کو لے لیجئے آپ، نارڈک کنٹریز جو ہیں، ناروے کو لے لیجئے.
انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا شروع دن سے ہی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جی شروع دن سے ہی ایس او پیز ایشو کر دیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑی بہت رکھیے, اور وہ ایک ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ جو ہے کہ بھئی سب کو ملا دیجئے, جو ہے وائرس سے جنگ کرنے کا طریقہ ہی ہے, اور جو لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے ان کو ہم سیپریٹ کر کے رکھ دیں گے. لیکن زیادہ طور ان کا خیال تھا کہ لوگ نہیں ہوں گے, کیونکہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ہمارے اس وائرس کو اوور کم کر لے گا. لیکن وہاں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, 3000 لوگ سویڈن میں ہی مر گئے, لیکن ان کا جو کاروبار زندگی تھا وہ جاری رہا, ان پہ کوئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی. دوسری مثال ہمارے پاس ہے, بلکہ 3 مثالیں. دوسری مثال ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ ایشین یا فار ایسٹرن کنٹریز کی ہیں. فار ایگزامپل ساؤتھ کوریا کو لے لیجیے آپ, تائیوان, اور کسی حد تک ہانگ کانگ. ان کنٹریز نے جب بھی جو ہی ان کو معلوم پڑا جنوری میں کہ بھئی یہ ایک وائرس ہے جو کہ پھیلتا بھی ہے, کنٹیجس ہے, تو انہوں نے فوراً ہی جو ہے کوارنٹین کر دیا لوگوں کو, اور جو افیکٹڈ تھے اس سے. تو وہ شروع سے ہی چونکہ انہوں نے سختی کے ساتھ کر دیا تو اس سے وہ پھیلا نہیں, اور اموات بہت کم وہاں پہ ہوئی ہیں ان والے میں. دوسری طرف چائنا کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. ووہان میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہو گیا تو ووہان کو تو جو 11-12 ملین کا جو شہر ہے ان کو انہوں نے بالکل سیل کر دیا, نہ آنے دیا نہ جانے کسی کو دیا, اور لوگوں کو گھر میں قید کر دیا. اس سے انہوں نے قابو میں پا لیا اس صورتحال کو. اب چوتھی جو مثال ہے وہ ہماری ہے, ہمارے ممالک ہیں یا انڈیا ہے یا فار دیٹ میٹر ویسٹرن کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, جہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. اب مثال کے طور پر امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں, جو گورنرز ہیں مختلف اسٹیٹس کے ان کی اپنی کہانیاں ہیں. تو ہر روز وہاں بھی صورتحال بدل رہی ہے. اسی وجہ سے چونکہ امریکہ کے اندر پہلے اس قسم کی کوئی چیز ہوئی نہیں کہ ان کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے, کیونکہ پاور تو ان کے پاس بہت تھی, دنیا بھر میں انہوں نے اپنی ہیجمنی بھی کریٹ کر دی تھی, کولڈ وار بھی وہ جیت گئے, سب کچھ ہو گیا. لیکن اتنا بڑا چیلنج امریکہ کو کبھی فیس نہیں کیا انہوں نے ملک کے اپنے اندر, تاکہ جو ان کے سسٹمز ہیں ان کا معلوم تو پڑے کہ وہ سسٹمز کتنے ریزیلینٹ ہیں. تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے یہ بات تو کھل کے سامنے ہو گئی ہے, امریکہ بڑی حد تک ایکسپوز ہو گیا ہے کہ جو سسٹمز انہوں نے ایوالو کیے تھے, خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آپ کہہ لیجئے, ابھی بلکہ آج کل منوپولس میں جو ہے وہ ایک بلیک کو مار دیا گیا, جارج فلائیڈ کو, اس کی وجہ سے ہنگامے بھی ہو رہے ہیں لاس اینجلس میں بھی, برطانیہ میں بھی پہنچ گئے. تو یہ ان کے سسٹمز, جو ان کے اندر سسٹمز ہیں, کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہیں نو ڈاؤٹ, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو آپ لے لیجئے, ان کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ لیجئے, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. لیکن ابھی جب جو صحیح معنوں میں ٹیسٹ کا موقع آیا کہ بھی دیکھیے کہ ریزیلینس کیا ہے ان کے انسٹیٹیوشنز کی, تو ہمیں معلوم پڑا کہ ان کے پولیٹیکل سسٹمز ہیں بہت سے لوز اینڈز ہیں, جو کہ گیپس ہیں جن کو پلگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سسٹم تو ٹھیک ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ بالکل جو ہے لاوالی قسم کے انسان ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور ان کا فوکس اس وقت صرف اور صرف ان کے انتخابات پہ ہے. جو بائیڈن اور ان کا الیکشن ہونا ہے اس سال 3 نومبر کو, تو وہ ساری فوکس ان کا الیکشن پہ ہے, اور یہ کرونا وائرس بھی اسی کی نظر ہو گیا ہے. اب ہمارے لیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہیلتھ سسٹم, اگر آپ پبلک ہیلتھ سسٹم اگر آپ لے لیجئے, تو پہلے ہی بڑا فریجائل ہے, اتنا زیادہ اس میں جان نہیں ہے, کیونکہ ہم نے, ہماری مختلف حکومتوں نے کبھی بھی ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دی. یہ کبھی ترجیحات ہی نہیں رہی ہماری بدقسمتی کے ساتھ, نہ ہیلتھ کبھی ترجیح رہی ہے, نہ تعلیم کبھی ترجیح رہی ہے, اور نہ لا اینڈ آرڈر. تو اس وجہ سے ان تینوں شعبہ ہے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سیریس ویکیومز ہیں, سیریس ایشوز ہیں. اور اس حکومت نے تو آتے ساتھ ہی ڈاکٹرز کے ساتھ تو پنگے اتنے لیے, اتنی لڑائیاں کی کہ ڈاکٹرز پیچھے ہٹ گئے. پھر سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ڈاکٹرز کی ہڑتالیں ہوئی, پیپلز پارٹی نے برا حال کیا. تو ہم نے جو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا, جس کے بارے میں عمران خان بہت باتیں کرتے تھے الیکشن سے پہلے, تو وہ بھی ہمیں اب لگتا ہے کہ ان کے بیانات بھی جو بی آر ٹی کی نظر ہو گئے. بلکہ میں پشاور گیا ہوا تھا کل بھی, تو وہاں بی آر ٹی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل مایوس کن حالات ہیں اس کا, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہاں شروع ہوا. شاید عمران خان صاحب کے اپنا جو پیج ہے آفیشیل فیس بک پہ, وہ نہیں دیکھا, اس پہ بہت حسین تصاویر موجود ہیں. تو تصاویر کی حد تک تو بہت اچھا ہے, مطلب آپ تصاویر تو میں بھی کھینچ کے
بہترین سے بہترین اپنے آپ کو میں بھی مطلب فہد خان بنا دوں گا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ فواد ہے کہ فواد خان نام ہے, تو فواد کی بات. تو کوشچن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو عمران خان یا جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے, ہمارا خیال شروع میں یہ تھا کہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, بہت سی لمیٹیشنز کے باوجود بھی 70,000 کیسز ہو گئے ہیں. اب 70,000, اس وقت معاملات ٹھیک چل رہے تھے, لیکن چونکہ کنفیوژن پھیلائی انہوں نے, کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا, کبھی یہ لاک ڈاؤن, کبھی وہ لاک ڈاؤن, کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا, اس لیے لوگوں میں بھی ایک ہیجان اور خلجان سی کیفیت پیدا ہوئی. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, آخر کار حکومت چاہتی کیا ہے ہم سے. ہم ماسک پہنے, چلو ماسک کی حد تک تو بات بنتی ہے کہ پہن لیں آپ, لیکن ماسک بھی جو ہے وہ ڈسپوزیبل لوگ بار بار پہن رہے ہیں. ہر کسی کے پاس تو آپ کی طرح N95 کسی کے پاس نہیں ہے, نا میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے, آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی ماسک کو دوبارہ پہن لیتے ہیں, پتہ اس پہ کتنے کرونا وائرس چڑھا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے معاملات اسی طرح ہی چل رہے ہیں. لیکن سر آپ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمیں غریب ملک ہیں, ہماری عوام اس طرح کا پریشر برداشت نہیں کر پائے گی. کتنے عرصے تک ہم ملک کو بند رکھیں گے, کیونکہ غیر یقینی صورتحال کرونا کب جائے گا. تو کیا آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا میرے حساب سے. لاک ڈاؤن تو اب ہے ہی نہیں نا. اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ پارشل لاک ڈاؤن ہے, کچھ ریسٹورانٹس بند ہیں, کچھ مالز بند ہیں, لیکن لاک ڈاؤن اب ہے نہیں. اب یہ ساری الفاظ بازی, الفاظ کی کہانی ہے. لاک ڈاؤن جو اگر ہونا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ لوگ خود کس طرح اس کو, جو ایک SOPs جو حکومت نے بنائے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے بنائے ہوئے ہیں, وہ کس حد تک اس کو خود آبزرو کرتے ہیں. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ پشاور میں جس مسجد میں کل پرسوں نماز پڑھنے گیا جمعے کی, وہاں پہ بڑا زبردست انتظام تھا. مطلب باقاعدہ اس طرف بھی 6 فٹ کا فاصلہ, اس طرف آگے پیچھے, اور بالکل انہوں نے آبزرو کیا ہوا تھا. تو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی مجھے کہ کم از کم مسجد کی حد تک, اس مسجد کی حد تک جو SOPs تھی وہ لوگ آبزرو کر رہے تھے. تو اگر اسی طرح لوگ آبزرو کرتے رہیں, ایک SOPs جو آپ نے خود اپنے اوپر لاگو کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ آپ کو حکومت کہہ رہی ہے, آپ نے یہ سمجھ کے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ آپ کی اپنی جان اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے, اور صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں, دوسروں کے لیے زندگی کا بھی خیال رکھیں نا. دوسروں کے بھی ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اولادیں ہیں, ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرونا, کیونکہ کرونا وائرس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات, لیکن یہ سمپٹومیٹک ہو جاتا ہے, بندہ کا وائرس ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے تک پتہ بھی نہیں چلتا, 14 دن تک تو آپ گھوم پھر رہے ہیں باہر. تو اس لیے سوشل ڈسٹینس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ماسک پہن لیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں تو میرے خیال میں باقی کاروبار زندگی چل سکتا ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے ہجوم میں, اتنے ہنگاموں میں کس طرح سوشل ڈسٹینسنگ پاسبل ہے. مثال کے طور پر میں جس طرح یہاں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بیکری ہے ہمارے اسلام آباد میں, انہوں نے بڑا زبردست طریقہ شروع دن سے انہوں نے کیا ہوا ہے. 5 سے زیادہ لوگ انٹر نہیں ہونے دیتے, ایک بندہ نکلتا ہے دوسرا پھر جاتا ہے, اور بڑے احتیاط سے کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی دکان ہے, اس میں 3 لوگ ایک ساتھ گھسے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ حکومت صرف آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے میرے حساب سے, یہ عوام کے اپنے ہاتھ. نہ ہمارے ہاں پولیس فورس کوئی اتنی زیادہ ہے, نہ ہم فوج کو لا سکتے ہیں, کرفیو جیسی سچویشن نہیں لگا سکتے اس ملک میں. ہمارے یہاں ویسے ہی ایسٹرن بارڈر پہ اور ویسٹرن بارڈر پہ حالات ویسے ہی نازک سے ہیں, تو وہ بھی آؤٹ آف کوشچن ہے. اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کو بنیادی طور پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ پچھلے 4-5 ماہ سے ایجوکیشن ہی ہو رہی ہے, پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, عوام بھی بار بار آتی ہے, وزیر اعظم بھی بار بار آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ڈاکٹر ظفر مرزا بھی تھک گئے ہیں میرے خیال میں پریس کانفرنسز کر کر کہہ دیا ہے کہ یہ بس پھیل چکا ہے. تو اب پھیلنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اب لوگوں نے خود ہی اس کو, اور یہ کوئی اسٹگما بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے, خدا نہ خاصا کسی کو کرونا وائرس اگر وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی اس نے کوئی جرم کر لیا یا کوئی گناہ کر لیا. یہ ایک وبا ہے, پھیل رہی ہے, تو سو واٹ, اور اس میں لوگ ریکور بھی ہو گئے ہیں اور نارمل زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو احساس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے اعلان کر دیا کہ جی مجھے کرونا وائرس نے انفیکٹ کر دیا ہے تو لوگ مجھے دھتکار دیں گے, تو ایسی بھی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. خدا نہ خواستہ
یہ کوئی ایسا جرم تو آپ نے نہیں کیا. اصل میں یہاں پہ کچھ لوگوں کو اٹھا کے اس طرح سے لے کے گئے نا پولیس والے, وہ رویے بھی ہمارے, ہاں رویے ہمارے اس طرح ہیں کہ لوگ پھر رپورٹ بھی نہیں کرتے. بلکہ میں آج ایک فوٹیج دیکھ رہی تھی سر, اس میں ایک شخص جس کی کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, وہ کورونا سے افیکٹڈ تھا, تو اس نے اس کو جا کے تھپڑ مار دیا, تو میری ویڈیو مت بناؤ, میں کورونا, کیونکہ وہ کورونا سے افیکٹڈ تھا اور لوگ ویڈیو بنا رہے تھے کہ اس کو لے کے جا رہے تھے ایمبولینس میں. اچھا, وہ بھی پھر زیادتی ہے نا, وہ بھی زیادتی ہے. کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو کیسے انویڈ کر سکتے ہیں؟ پرائیویسی اگر ایک شخص نہیں چاہتا کہ اس کی آپ ویڈیو بنائیں تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہر چیز تو سوشل میڈیا کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو رویے ہیں, دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان مائی ویو. ایک تو تعلیم کا فقدان ہے, پھر ہمارے اپنے رجحانات جو بھی ہیں, ہم جو تھوڑے ضدی بھی واقع ہوئے ہیں, پھر تھوڑے جذباتی بھی ہیں, تو یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے, مکسچر ہے بہت سی چیزوں کا, اور ان رویوں کو ہم نے بنیادی طور پہ ٹھیک کرنا ہے. باقی اکانومی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ کرونا وائرس سے پہلے بھی اس کا کون سا اتنا اچھا حال تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے اکانومی ہماری ڈاؤن جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کرونا وائرس سے بہت فرق پڑا ہے, لیکن حکومت کے پاس پہلے بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں تھا. بائی دا وے, اس وقت بھی ہماری جو ہیں ایکسپورٹس جو تھا حال تھا, پہلے ہی بہت ڈسکس, ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے پروگرام میں کرونا وائرس سے پہلے بہت دفعہ آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا, بلکہ اور دوسرے اکانومیز بھی ہمارے پاس آئے, انہوں نے سب ہمیں بتایا کہ کیا حالات ہیں. فسکل ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے, ایکسپورٹس آپ ہی گر رہی تھیں اس وقت بھی. تو یہ تمام معاملات تو پہلے بھی تھے. پھر ان کو اکنامک ٹیم اپنی تبدیل کرنی پڑی, وزیر اعظم کوثر عمر کو اٹھا کر فارغ کرنا پڑا, پھر وہ دیکھا دوبارہ پھر تشریف لے آئے منسٹر پلاننگ کے طور پہ. تو اکانومی کا تو پہلے ہی برا حال تھا, اور اب تو مزید ہوگا خدا نخواستہ, کیونکہ بہت سے دیکھیں نا چیزوں کی وجہ سے جابس لوگوں نے لوز کر لی ہیں. خاص طور پہ جو ڈیلی ویج ارنرز تھے ان کا تو برا حال ہو گیا. لیکن تھینک گاڈ کہ ابھی انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا, تو اس سے کچھ لوگوں کو حوصلہ ہوا ہے اس شعبے میں. اس سے چونکہ منسلک 30-40 اور بھی انڈسٹریز ہیں, تو اس وجہ سے کافی فرق پڑ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیفینیٹلی رسک تو بہت زیادہ ڈیمیج تو ہوا ہے, لیکن یہ کہنا کہ صرف اسی کی وجہ سے ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں انیفیشنسی کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس سارے کیس میں. تو جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے, لاک ڈاؤن اب ختم ہو گیا ہے میرے حساب سے. بس اعلان ہونا باقی, بس اعلان. لاک ڈاؤن تو پہلے بھی, ابھی آج بھی نہیں ہے نا, آج بھی دیکھیے آپ لوگ گھوم پھر رہے ہیں, جہاں جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں. لوگوں نے سوات وغیرہ کے تو راستے بند کروا دیے, راستے بند کر, ہاں, تو یہ بھی پرابلمز اپنی جگہ پہ ہیں. تو اب لوگوں پہ میرا جو ہے جو ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, وہ لوگوں ہی سے ہے کہ حکومت کی طرف مت دیکھیے. حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. حکومت کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب دیکھیں عید آئی, مثال کے طور پر خصوصی ٹرینیں چلانی پڑی شیخ رشید صاحب کو. اب وہ کیا کرتے, لوگوں نے جانا تھا. اگر وہ انڈیا کی طرح ٹرینیں نہ چلاتے, اور ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی بھارت میں کہ ایک مرد اپنی بیوی کو جو پریگننٹ ہے اس کو گھسیٹ رہا ہے, ایک چھوٹی سی وہ مطلب تختہ سا ہے, اور اس میں, اور ہی واکڈ 600 miles, 600 kilometers, اپنے گاؤں جانے کے لیے 600 کلومیٹر اس نے پیدل سفر کیا. اور اس میں بھی بہت سے لوگ مارے گئے, جانیں ہلاک ہوئیں. ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تھے, تو اسی لیے عید کے دن ایک خاص موقع تھا تو ٹرین چلانی پڑی. اور تو اللہ بس خیر کرے. اب کل دعا کرتے ہیں کہ حکومت کل کوئی اچھا فیصلہ کر لے تو بات آگے چلے. ناظرین, ایک شارٹ بریک اور اس کے بعد بات کریں گے ترکش ڈرامے کو لے کر پاکستان میں پھیلی ہوئی بے چینی کے بارے میں. یہ آج کس نے ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی تھی ترکش ڈرامے کے بارے میں, ارطغرل غازی اس کے بارے میں, جو کہ ترکش حکومت نے میرے خیال میں اپنے چینل پہ پہلے چلایا تھا. وہ ترکی کا جو اپنا چینل ہے نیشنل ٹی وی, اس پہ چلا, اب ہمارے نیشنل ٹی وی پہ چل رہا ہے. اور اس کی سجیشن دی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے. اب فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈرامہ چلے گا تو ہماری انڈسٹری تو بیٹھ جائے گی. تو ارطغرل غازی ورسز فواد غازی, فواد چودھری غازی, چودھری فواد غازی. اچھا, اب دیکھیے چودھری صاحب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے زبردست انسان ہیں. میں تو اب ان کا پرستار ہوتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. پہلے دیکھیے انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ جو حشر کیا,
وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ بھئی عید تو ہوگی 24 مئی کو، آپ جو کر لیں کر لیں، اچھا، اور پھر ہو گئی. اور پھر ہو بھی گئی. رویت ہلال کمیٹی نے پہلے تو کہا کہ بھئی چاند ہلال نظر نہیں آیا اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن بہرحال بعد میں رویت ہو ہی گئی اس ہلال کی. اور وہ ہمیں بلوچستان، جس طرح چودھری صاحب نے کہا تھا کہ سائنسی طور پہ یہ بلوچستان کے علاقوں میں نظر آنا چاہیے، ہوا اس طرح ہی، اور وہیں پہ چاند کو دیکھا گیا. صحیح. اور پھر عید ہم نے منا لی. اب جو محترم چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈراموں کا بڑا غرق ہو جائے گا، پہلے تو ہمارے ڈراموں سے پہلے آپ یہ بھی اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہمارے ڈراموں میں کون سے انقلابی کون ڈرامے سے، چلتے ہیں. وہی بات میں کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا ڈرامہ نہیں ہے ٹرکش کا جو ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے. پی ٹی وی نے پہلی دفعہ دکھایا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چینلز ہیں جہاں پہ وہ میرا سلطان ہے کہ میرا سلطان ہے کچھ، میں ڈرامہ سے اچھا وہ میں جب کبھی کبھی انڈیا میرا سلطان، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں میرا سلطان نام ہے. میرا سلطان، وہ اس ڈرامے نے، اس عشق ممنوع بھی تھا ایک. اچھا. اور وہ ان ڈراموں نے پاکستانیوں کو پاگل کیا ہوا تھا. میرا سلطان ہے خاص طور پہ، اور وہ بھی اردو میں ڈب تھا. اور بڑا، جب بھی میں انڈیا سے آیا کرتا تھا کبھی چھٹی پہ تو میرا سلطان میرا سلطان، ہر کوئی اسی کا نام لے رہا ہے اور کوئی قسط اس کی مس نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ارطغرل کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ پہلے تو چونکہ یہ نیٹ فلکس سے بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، تو بہت سے لوگوں نے سب ٹائٹلز کے ساتھ اس کو دیکھ لیا ہے. اچھا، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ارطغرل جو ڈرامہ ہے، جو بہت ہی اس کی پروڈکشن کے حوالے سے، اداکاری کے حوالے سے، تاریخ کے واقعات، جو کہ اس میں تاریخ نہیں ہے سچ، وہ انسپائرڈ ہے بائی سم ہسٹوریکل فیکٹس. ٹھیک ہے. جو چیزیں یہاں دکھائی جا رہی ہیں ویسے ہوئی نہیں ہیں، عوام کو یہ میں بتاتا چلوں. عوام یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ورڈ بائی ورڈ یہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ انسپائرڈ ہے کچھ تاریخ سے، کچھ انسپریشن ہے، اس کے بیسس پہ یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد آپ ایک عثمان ڈرامہ چل رہے جو ارطغرل کے برخوردار تھے، جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی. وہ ڈرامہ آج کل ترکی میں چل رہا ہے، اور پھر شاید پاکستان وزیر اعظم صاحب نے اس کا بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی شاید اس کو بھی ڈب کر کے جب یہ ختم، اس کی پتہ نہیں کتنی اقساط ہیں، جب یہ ختم ہوگا تو کیا ہوتا ہے آئی ڈو ناٹ نو. 1 سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، اس کے بعد پھر وہ عثمان بھی چلے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اصول کی بات ہے، اصول کی بات کی حد تک تو چودھری صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی وی کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے. مطلب پی ٹی وی نے کیا کمال کیا ہے، صرف یہی کیا ہے کہ ڈب کر دیا اردو میں، یا تو یہ نا کہ ان کی اپنی ذاتی پر پروڈکشن ہو. لیکن سر فیصلہ تو وزیر اعظم کا تھا نا، وزیر اعظم اس فیصلے پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو چودھری جو فواد غازی صاحب نے جو بات کہی ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. فواد غازی صاحب کی اس بات میں بالکل ایک ہے کہ بھئی پی ٹی وی تم کیوں خوش ہو رہے ہو یار، تم نے کوئی یہ ڈرامہ تخلیق کیا ہے، تمہارا کوئی یہ آئیڈیا تھا، تم نے کیا کیا ہے کہ تم اتنے چھلانگیں لگا رہے ہو. تم نے ہاں یہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ہدایات پہ تم نے اس کو اردو میں ڈب کر کے پیش کر دیا. دوسری بات یہ ہے، چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ڈرامے ہیں جو باہر سے ہم امپورٹ کر کے ان کو ڈب کر کے اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں، یہ ریلیٹیولی سستے ہیں. اچھا. اس کی کاسٹ کم پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لوکلی کوئی ڈرامہ پروڈیوس کریں گے تو وہ شاید اگر 2 کروڑ میں بنتا ہے تو یہ آپ کو 50 لاکھ میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے. لیکن ارطغرل جیسے ڈرامے کی جس کی شہرت پاکستان میں عالمی طور پہ ہے، اس کی شہرت، بلکہ عرب دنیا تو بڑی پریشان ہو گئی. خاص طور پہ جو سعودی عرب اور اس کے ممالک جو کہ عثمانیہ سلطنت کا حصہ تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے. اور آج کل سعودی عربیہ میں انہوں نے 2-3 ڈرامے بنائے ہیں. مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل پہ ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے، وہی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ کبھی دیکھیے اس کو تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس لیے انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں کہ جی ہماری بھی اپنی عرب کی ایک ثقافت ہے، ٹرکش جو دنیا میں ارطغرل کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں ڈرامے بن سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. پاکستان میں بھی یہ کام شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم بھی محمود غزنوی پہ بنائیں گے. نہیں، محمود غزنوی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ پتہ نہیں بنانے کے لیے تیار. ہمارا کیا تعلق ہے محمود غزنوی سے؟ اس علاقے سے کیا تعلق؟ افغانستان سے وہاں سے آیا تھا، ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن لوگ تیار ہیں کہ ہم سلطان محمود غزنوی کا ہم سے اگر بنانا ہے تو اپنی تاریخ کا پھر بنائیے، کوئی تلاش کیجئے نا. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہماری تاریخ جو ہے، سویلائزیشن جو ہے، وہ
ہزاروں سال پرانی ہے. اگر آپ اٹھا لیں گندھارا یا انڈس ویلی سویلائزیشن کو آپ لے لیں, ہڑپا آپ لے لیں, تو یہ بہت, لیکن ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس علاقے میں وہ تو پرانی ہے, تقریباً لیٹ سے آپ کہہ لیں 800-900 سال کی ہے, اور اس میں بھی زیادہ تر سارے لوگ یہیں سے آئے ہوئے تھے, ٹرکش تھے, ترکستان سے آئے ہوئے, یہ سارے مغلیہ کون لوگ ہیں, تیمور لنگ سے لے کر شاہ رنگیلا تک کے سارے اسی نسل کے مغل لوگ تھے, سارے یہیں سے آئے ہوئے تھے. بابر بھی افغانستان میں دفن ہے, کابل کے قریب ایک علاقہ ہے, تو ظہیر الدین بابر صاحب. تو یہ سارے وہ لوگ, ہماری اگر تاریخ آپ نے کرنی ہے تو پھر کس پہ کریں گے؟ یہ مجھے یہ ہے کہ تاریخ فواد چودھری صاحب کے بچپن پہ بنا فواد غازی کے بچپن پہ بنا دیجئے, لیکن فواد غازی صاحب کا اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان کی اپنی تاریخ ہے, پاکستان کے بننے کے بعد کی جو تاریخ ہے اس پہ آپ چیزیں بنائیے, اس کو بھی لوگ پسند کریں گے. قائد اعظم پہ کوئی فلمیں بنائیے, ڈرامے بنائیے. اچھا, میڈیا پہ سر ان کا بڑا مطلب وہ بہت بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب عید کے کچھ شوز دکھائے جا رہے تھے تو ان میں کچھ اس طرح کے شوز تھے کہ جن میں کچھ ڈانس وغیرہ دکھایا جا رہا تھا. ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں حسن نثار صاحب, انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کلچر میں تو نہیں ہے یہ چیزیں. تو نیچے فواد چودھری صاحب نے ان کو جواب دیا کہ آپ چینل بدل دیں. چینل بدل دیں, یہ نہیں, وہ بھی دیکھیے اب یہ بھی ایک مذاق ہے نا. چودھری صاحب کے ہاں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ وہ روہت ہلال کمیٹی کے بہت خلاف ہیں, جیسے ثابت ہوتا یہ کہ علماء سے تھوڑی سی چڑ ہے ان کو. مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے بھی تھوڑا بہت شاید مسئلہ ان کو, میں نہیں جانتا, اللہ عالم بالصواب, مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. لیکن پاکستان میں کنفیوژن تو ہے نا. ایک طبقہ وہ ہے لبرل طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, لیکن وہ بھی لبرل ہے نہیں, وہ بھی بڑا کنزرویٹو معاملہ ہے. اس کو مثال کے طور پر پاکستان کے جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہیں, ریزولوشن جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن, اس پہ بڑا اعتراض ہے کہ یہ قائد کے جانے کے بعد یہ ریزولوشن پاس زبردستی کروائی گئی, اور یہ بالکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, جو قائد کا جو خیال تھا جو پاکستان ہوگا, وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ قائد کہنا کچھ چاہتے تھے اور ہوا کچھ, بلکہ وہ کوٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ قائد کی ساری تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب سے موومنٹ شروع ہوئی اور 11 کے بعد کی تقاریر بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, تو اس میں جو 11 اگست کو جو کی ہوئی بات ہے وہ صرف ایک ہی تقریر ہے ان کی. تو جو لبرل طبقہ ہے جو پاکستان کو سیکولرزم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے, ان کا خیال وہ صرف بس ایک ہی 11 اگست کی تقریر کو ہی کوٹ کرتے ہیں, باقی ان کے پاس اور کوئی دلائل کے لیے چیز نہیں ہے. لیکن جو دوسرے طبقہ جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ دیکھنا چاہتا ہے, ان کے پاس قائد کی تقاریر کا ایک خزانہ ہے, قائد نے کہا کیا تھا, کہ پاکستان کیوں بننے جا رہا ہے. بلکہ میں کل پرسوں ایک ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی دیکھ رہا تھا, ایک ان کا درس خطبہ, تو وہ یہ کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود ذاتی طور پہ اس مہم میں حصہ لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس زمانے میں تو وہ اسٹوڈنٹ تھے, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کی تحریک میں جذبہ پیدا کہاں سے ہوا. بنیادی طور پہ یہ کوئی سیکولرزم کی تحریک نہیں تھی, یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک خطے کی ہمیں ضرورت تھی کہ جہاں ہم اسلامی نظام قائم کریں گے. اب بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو سر یہ ان دو جو آپ نے گروپ بتایا, فواد صاحب کا تعلق, فواد چودھری صاحب بیچ میں کہیں کھڑے ہیں, کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. وہ کنوینئنس, کیونکہ ان کا تو ایک ماضی, سیاسی ماضی بھی تو یہی رہا ہے نا. شرف صاحب کے ساتھ بھی رہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے, یا عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. تو اگر کل کو جماعت اسلامی آ جاتی ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اگر وہ حکومت میں آ گئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو چودھری غازی جو ہے نا, فواد غازی, ان کا اعتبار سیاسی اعتبار سے میں نہیں کرتا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جہاں ہم ارطغرل کو دکھانے میں ان کی بات سے ان پرنسپل اصولی طور پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ بھی تو ذرا ہمیں کائنڈلی بتا دیں کہ پاکستان میں ڈرامے ہیں کیا. پاکستان میں ڈرامے ساس بہو کے جھگڑے, سازشیں, اور داماد اور مطلب ہر قسم کی جو مطلب جو ہم ایک قسم کی جو چیزیں روی کی طرف جا رہے ہیں, بالکل مطلب جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آج کل تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کو جادو ٹونے کے متعلق مثال کے طور پر ایک ڈرامہ, مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, جس کا وہ آخری جو قسط تھی وہ جو سینما ہال میں دکھائی گئی, اس کا کیا نام تھا, بتاؤ کوئی یار پروڈیوسر صاحب, آپ نے تو دیکھیں. میرے پاس تم ہو, میرے پاس تم, میرے پاس تم. وہ ڈرامہ مطلب اس کو میں نے آخری قسط, میں نے وہ ڈرامہ دیکھا نہیں, لیکن وہ آخری قسط میں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہوا ہے کیا یار. تو میں نے آخری قسط لگائی, اس میں جو وہ ایکٹر ہے, مطلب میں تو پریشان ہو گیا کہ لوگ ڈرامے دیکھتے کس طرح ہیں. 1 گھنٹہ اس نے مطلب وہ آئی سی یو میں بیٹھا ہے, اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے, اور 1 گھنٹہ اس نے مرنے پہ لگا دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹرز کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں.
حقیقت سے دور دور اگر یہ معیار ہے ہمارے ڈراموں کا تو پھر تھوڑی بہت لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم باہر سے ڈرامے لگا دکھا بھی دیں، کیونکہ جو ہمارے بھارتی ڈرامے بہت عرصے تک چلتے رہے پاکستان میں، وہ سوپ آپرز چلتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ نئی چیز لے کر آئیں گے تو شاید پاکستانی ڈرامہ بہتر ہو، اس کا کانٹینٹ بہتر ہو. دیکھیں ہمارے پاس اب ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے، ہمارے پاس اداکاروں کی بھی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بہترین اداکار آپ کے پاس ہے جو ایون بالی ووڈ میں جا کے کام کرتے رہے ہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی ایک مووی میں کچھ لوگوں نے کام کیا ہے. تو ہمارے یہاں اچھے ٹیلنٹ کی کمی قطعاً نہیں ہے، ہمارے یہاں کانٹینٹ کا پرابلم ہے. اگر یہ ڈرامہ جو میرے پاس تم ہو یا مجھے، اگر اس قسم کا کانٹینٹ ہے یا اور ڈرامے جو مختلف چل رہے ہیں پاکستانی پی ٹی وی پہ بھی، تو وہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ جادو ٹونا سے آپ بندے کو مار دو، جادو ٹونا سے، تو اس قسم کا کانٹینٹ ہے تو پھر بہتر ہے کہ ٹرکش کانٹینٹ کے ساتھ جو بہتر کانٹینٹ ہے اس کو ہم دکھا دیں تاکہ کمپٹیشن پیدا ہو پاکستان میں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم جیسے لوگ جو ہے نا، ہم تو پی ٹی وی کو شاباش دیتے ہیں پرانے زمانوں کی، جو وارث ہے، آ گئی ہے، اس قسم کے ڈرامے جو ہیں، تعلیم بالغاں، جو ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے. اور پھر ہم پہلے بھی فورن کانٹینٹ دکھاتے رہے ہیں، مائنڈ یور لینگویج سے لے کر یس منسٹر تک، یہ سٹ کامز ہی چلتے رہے ہیں پاکستان میں. تو سب سے اہم بات جو ہم کرنا بھول گئے وہ یہ کہ وزیر اعظم کے ہی بیان سے مخالف چلے گئے فواد چودھری صاحب. وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد آپ ہمیں کال کر سکیں گے 051 آپ فواد غازی کو مروائیں گی آپ. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی تصویر کا. وائرل تصویر ہوئی، اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ تضحیک کا نشانہ اس کو بنا دیا اور کہا کہ نواز شریف صاحب تو بہت مزے کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے پاس وہ تصویر موجود بھی، آپ اجازت دیں تو وہ بھی اگر تصویر تو بالکل دکھائیے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لندن سے میری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا تصویر دیکھ کے ان کی. اور مریم نواز صاحبہ نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایکسپریسو پی رہے ہیں. کسی نے کہا چائے پی رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایکسپریسو کافی پی رہے ہیں. یہ وہ تصویر ہے. لیکن وہ نواز شریف صاحب نے ماسک نہیں پہنا ہوا، باقی دو خواتین نے تو پہنا ہوا ہے. یہ کوئی احتیاطی تدبیر انہوں نے اختیار نہیں کی. تو یہ بھی بڑی ذاتی ہے کہ ایک تو وہ ان کی کنڈیشنز بھی ہیں انڈر لائنگ، تو اور انہوں نے ماسک بھی یہاں نہیں پہنا ہوا. تو مجھے تو اب خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، لیکن میاں صاحب کو احتیاط تو کرنی چاہیے کیونکہ یو کے میں تو حالات یہاں سے بھی زیادہ خراب ہیں، تو تھوڑی بہت احتیاط لازم ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو کہیے کہ یہ ڈبل ایکسپریسو گھر میں ٹویٹ کرنے کی بجائے ان کو اپنے والد محترم کو یہ مشورہ دیں کہ جو ایس او پیز ہیں برطانیہ کی حکومت کی، اس پہ عمل درآمد کریں. باہر گھومے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کل وہ کہہ رہے تھے نا کہ لنڈن میں اسپاٹ ہو گئے، تو لنڈن میں تو ہم نے کل بھی کہا تھا لنڈن میں اسپاٹ ہوں گے، انہوں نے کہاں ہونا ہے. لیکن یہ ضرور ہماری طرف سے ہم خیر خواہ ہیں ان کے، تو ہماری طرف سے ضرور مشورہ دے دیں کہ بھئی تھوڑا سا ماسک شیس پہن کے باہر نکلیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی بہت ضروری ہے. لیکن جس نے بھی تصویر لی ہے بہرحال ایک ڈسٹینس سے لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو فوٹوگرافر تھا کم از کم اس نے اپنا ڈسٹینس صحیح برقرار رکھا ہے. اور لیکن مجھے تھوڑا سا ایک وہ ہو گیا ہے، ذرا تھوڑی سی پریشانی ہو گئی ہے کہ میاں صاحب جو ہے سو پیس کو آبزرو نہیں کر رہے، which is very bad, very bad. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، فاطمہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ صاحبہ. سر جو ایک دو باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو ڈراموں کے حوالے سے آپ نے جو بات کی اس میں میری درخواست ہے ڈرامہ بنانے والوں سے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی ایک سوچ ہے کہ اویئرنیس کے لیے ہم ہر ٹاپک اٹھا کے لے آئے ہیں، جو دل میں آتا ہے اس کے ٹاپک پہ اب وہ ڈرامہ بنا دیتے ہیں، لیکن جو رشتوں کا تقدس وہ اس کے ذریعے خراب کر رہے ہیں اس کے اوپر کون دھیان دے گا؟ اور ہمارا جو لوور طبقہ ہے سر، میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی ان کی بات سنیں، وہ بات پتہ کیا کرتے ہیں باجی، پتہ ہے وہ جو پرانے ڈرامے میں نا جس کے ساتھ ہیرو آیا تھا نا، وہ اب اپنی بہن کے ساتھ آ رہا ہے، بہن اس کی شادی ہوئی ہے. اور یہ کلچر ہماری جتنے برائیوں کا ریشو آپ دیکھیں بچیوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ، وہ میرا خیال ہے اس کے بڑھانے میں فاطمہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بلکہ ہم نے پہلے بھی کسی ایک شو میں اپنی ذکر کیا تھا کہ جس قسم کی زبان ہمارے اب استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے،
ان ڈراموں کا نام تو نہیں لیتا لیکن مجھے ایک دو سیٹ کامز دینے کا اتفاق ہوا. مطلب جو بہو ہے اپنی ساس سے کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, مطلب یہاں تک جو بیٹا ہے وہ اپنے اسٹیپ فادر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو بالکل مطلب لاؤبالی سے ہو گئے ہیں, کسی بات کی سمجھ نہیں آتی, تو اس کے شٹ اپ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. تو اس قسم کے جو ہماری لینگویج ہے ہمارے ڈراموں میں, وہ اس قدر جو ہمارا کلچرل ایک مزاج ہے اس سے اتنا دور چلے گئی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. مطلب ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے والدین آتے تھے تو ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کی تعظیم کے لیے, اور بڑا ایک کلچر ہمارا ہوا کرتا تھا. کھانے سے پہلے ہم کھانا ان کو دیکھتے تھے, جو شروع کرتے تو ہم شروع کرتے تھے. تو یہ بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی, لیکن وہ ان ڈراموں کی وجہ سے سارا بڑا غرق ہو کے رہ گیا ان چیزوں کا. مطلب نہ بڑوں کی عزت رہی ہے, کس طرح آپ نے اچھا ہمارے مخاطب کرنا ڈراماز ہے. میں بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے بھی دکھایا جاتا ہے جس طرح سے کبھی کسی پختون کو دکھایا جائے گا تو دکھایا جائے گا کہ وہ بے وقوف ہے. ایک قومیت کی بنیاد پہ بھی ڈراموں کو خراب کیا جا رہا ہے. قومیت, چل دیکھیے اگر میں کسی کا مذاق اڑاتا ہوں بحثیت قوم, وہ جس سٹ غلط. کام کی سر آپ نے بات کی اسی سٹ کام میں یہ ہاں ہوا وہ ہے. بہت بڑی غلط بات, وہ بہت غلط بات ہے. جس طرح پوری آپ جنرلائز کر کے مذاق اڑائیں, کسی ایک شخص کو اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں وہ تو میچورٹی کی نشانی ہے. جب دیکھیں قوم, جب آپ اپنے آپ پہ خود ہنسنا شروع کر دیں نا اپنے اوپر, تو وہ اٹ مینس کہ دیٹ پرسن ہیز کم آف ایج. تو قومیں اپنے اوپر طنز کرتی ہیں, یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر. جو زبان کا استعمال, اور فاطمہ صاحب بالکل درست فرمایا کہ جو زبان کا استعمال ہو رہا ہے, جو رشتوں کا تقدس ہمارے یہاں وہ پامال ہو رہا ہے, اس کو فواد چودھری صاحب کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں آپ چینل بدل دیں, آپ تو چینل بدل دیں, تو اس سے دوسرے چینل میں تو یہ حال ہے نا, مسئلہ یہ ہے. یہی پرابلم تو لے دے کے پھر پی ٹی وی پہ آنا پڑے گا ہمیں ارطغرل دیکھنے کے لیے. صحیح. تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. چودھری صاحب سے یہی کہیے آپ کہ ہم نے دیکھنا ہے تو اب ارطغرل ہی دیکھنا ہے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز بات کروں, بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. یہ جو پاکستان ہمیں حاصل ہوا, یہ چور اچکے بدماشوں نے بنا کے نہیں دیا. اللہ کے نیک ولی اور جن کا ایمان پختہ تھا اور جو کامل مسلمان تھے اور جن کی شب و روز اسلام پہ ہی گزری, تو ہی ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ملا. اگر کوئی الٹی سیدھی لبرزم اور دوسری بات کرتا ہے تو تجدید ایمان کرے, کیونکہ میرے والد صاحب خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہر جلسے میں ہوا کرتے تھے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کس طرح کے کس کریکٹر کے لوگوں نے. لیکن امتیاز صاحب سے گزارش یہ ہے نا, ذرا تھوڑا سا ورنیکولر کو چھوڑ کے نا ذرا انگریزی اخبارات ہی پڑھیں. اچھا. وہاں پہ جب وہ جو کالمز اور جو ایڈیٹوریلز آتے ہیں ان کا تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا جو لبرل طبقہ ہے جو بالکل پاکستان کو چاہتا ہے کہ سیکولر ڈکلیئر کر دیا جائے, وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو اوپینین میکرز ہیں, جو اوپینین بناتے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان میں تو بڑی اس وقت ڈیویژن ہے ہمارے ملک میں کہ بھئی یہ جو ہے آبجیکٹو ریزولوشن کو پاکستانی کے آئین سے خارج کر دینا چاہیے, اور وہ اسی کی کوشش کر رہے ہیں. اور بلکہ ابھی میں کل پرسوں کسی ایک شخص کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ قرآن کو بھی تبدیل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک سازشیں ہو رہی ہیں. بلکہ سورہ البقرہ کی جو پہلا الف لام میم وہاں سے جب شروع ہوتی ہے تو اس کے پہلے ہی رکوع میں 3-4 الفاظ کی تبدیلی ہے, جو کہ ایک صاحب نے کہا کہ قادیانیوں کا جو ہے یہ پرنٹنگ ہاؤس ہے جہاں سے یہ قرآن نیا چھپا ہے. تو میں اوریا مقبول جان کی بات کر رہا ہوں, ان کا ایک ٹویٹ تھا. تو اب وہ اگر اس قسم کا دیکھیں نا, یہ بات تو اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں, قرآن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. اور وہ ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں پوری دنیا میں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے. تو وہ آپ نکال نہیں سکتے. قرآن کو تبدیل کر سکتا ہے, یہ نقطہ بھی اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا کتنی بھی آپ کوشش کر لیں. لیکن یہ بھی سیریس ایک معاملہ ہے. سر پرنٹنگ کی جیسا سے آپ نے بات کی, پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں ہمیشہ پاکستان کا نقشہ انکمپلیٹ دکھایا وہ جاتا دکھایا, اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مقبوضہ دکھانے کے بجائے ہمیشہ بھارت کا حصہ دکھایا ہمارے جاتا ہے. اس پہ کوئی بیکن بات ہاؤس نہیں کی جو کرتا. کتابیں ہیں, ہمارے اپنے فارن منسٹر ہیں, ہی از دا اونر, وہاں پہ جو کتابیں ہیں سلیبس میں, وہاں پہ تو پاکستان کے نقشے میں جموں اور کشمیر دکھایا جاتا ہے, اس طرف کا علاقہ. تو یہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے.
تو اس قسم کی تمام جو سازشیں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف سازشیں تو ہونی ہیں، بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، چاہے کوئی مانے کہ نہ مانے. اگر ہم نظریاتی ملک نہ ہوتے، قومی ریاست ہی صرف ہوتے، ہم قومی ریاست بھی ہیں لیکن ہماری جو اساس ہے وہ ہمارے نظریے پہ ہے. اگر ہمیں الگ ایک خطے کی ضرورت نہ ہوتی مسلمانوں کو تو پھر ہم بھارت کے ساتھ ہی رہ جاتے، کیونکہ ہم نے بھی تو ان کو 800-900 سال ان پہ حکومت کی ہے ہندوؤں پہ، تو ہمیں کیا ضرورت تھی الگ ہونے کی. ہم الگ اسی لیے ہوئے کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے جہاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور ہماری مرضی مسلمانوں کی کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنائیں. اب مدینہ کی ریاست جو ہے وہ صرف باتوں سے تو نہیں بنے گی نا، آپ کو کچھ اقدامات لینے پڑیں گے. بلکہ میں نے اپنے ایک کسی چینل میں کہا تھا کہ ہمارے سفارت خانوں میں شراب عام چلتی ہے. اچھا. ہمارا ہر سفیر جو ہے، جو ہمارا سفارتکار ہے، وہ اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں شراب سرو کرتا ہے. صحیح. تو یہ کہاں کی اسلامی ریاست؟ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ خدارہ ایک انسٹرکشن ایشو کیجئے کہ جو ہمارے سفارتکار ہیں آج سے شراب پلانا یا پلائیں گے بھی نہیں. میں نے خود شراب سرو کی ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. جب تک میں یمن میں تھا تو میں اپنے گھر میں جب میری پارٹیز ہوتی تھی تو میں شراب سرو کرتا تھا. لیکن میں جب یمن میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ یار میں جب کام خود نہیں کرتا ہوں، شراب خود نہیں پیتا، تو میں کیوں اپنے آپ پہ دوسروں کو خواہ اپنے آپ پہ مصیبت لوں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ آپ کو اسپیشل کہا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا. ہمارے جو سینئر سے ہمیں کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنی پارٹی میں شراب نہیں پلائیں گے باہر تو لوگ آپ کی پارٹیز میں آئیں گے نہیں. میں نے اس کو بالکل رد کر دیا یمن کے بعد. میں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کس طرح میری پارٹیز میں لوگ نہیں آتے. میں لنڈن میں رہا، اس کے بعد میں جنیوا میں رہا، میں پھر برلن میں رہا، میں دہلی جیسے ملک میں جہاں پہ عورتیں دن کے وقت شراب پیتی ہیں، کٹی پارٹیز جو وہاں بھارت میں، وہاں پہ دن کے وقت بھی شراب پی جاتی ہے. لوگ مغرب میں تو رات کے وقت تھوڑی بہت، دن میں کچھ تھوڑی بہت کھانے کے ساتھ. تو وہاں پہ میں نے بالکل یمن کے بعد شراب پلانا بند کر دی. پی تو خیر کبھی نہیں لیکن پلانا ہی بند کر دی. میں نے کہا میں کیوں اپنے اوپر یہ معاملات لوں. تو ہم نے دہلی اور ہماری پارٹیوں میں لوگ آیا کرتے تھے، مطلب لنڈن میں بھی آتے تھے، جنیوا میں بھی آتے تھے، کیونکہ ہم کھانا اتنا زبردست دیا کرتے کہ لیوش پارٹی ہوتی تھی پاکستانی کزین کہ 15 ڈشز پڑی ہیں اور آ کے لوگ انجوائے کرتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ شراب کی وجہ سے آپ کی پارٹیوں میں جان پیدا ہو. یہ بھی ایک غلط تصور تھا جو ہمارے سینئرز نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا. تو ابھی تک پرائم منسٹر نے اس پہ عمل نہیں کیا ہماری تجویز پہ. تو ریاست مدینہ کہاں بنانی ہے انہوں نے. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آگا. یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. براہ مہربانی گھروں میں رہیں اور غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر مت جائیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.